جو لوگ نشہ چھوڑتے ہیں لیکن سگریٹ پیتے رہتے ہیں، انہوں نے نا ایک دیا جلایا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے اندر ایک آس کو مرنے نہیں دیتے کہ ان کا نشے کے ساتھ رابطہ یا سلسلہ یا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ سب سے پہلے ریلیپس کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیجئے کہ ریلیپس ہوتا نہیں ہے، ریلیپس ہم کرتے ہیں۔ آپ کی بیماری کی شدت کی وجہ سے جو میڈیکل اٹینشن آپ کو چاہیے نا، بیماریوں کے علاج اور ریکوری میں آسانی مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو اسے شرط نہیں بنانا چاہیے۔ اگر مجھے کوئی میڈیکل ایشو ہے اور سرجری کے ذریعے میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو سرجری کنوینئنٹ تو نہیں ہوتی، پر کروانی بھی ضروری ہے۔ تو کنوینئنس جہاں ملے ٹریٹمنٹس میں وہاں لے لیں، لیکن پھر اسے شرط نہ بنائیں، اپنے آن گوئنگ ٹریٹمنٹ کو زیادہ بہتر بنائیں۔ ہم ایز اے ٹیم ریگولیرٹی کو تھراپیوٹک نہیں سمجھتے۔ آپ نے اور فیملی ممبرز نے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس مسئلے کو مزید تکلیف اٹھا کے ٹھیک کرنا ہے یا پہلے ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس یا ہمارے پاس اب یہ چوائس نہیں رہی بیمار ہونے کے بعد کہ صحت یابی کا کیا کرنا ہے۔ یہ سوچنا کہ جو آؤٹ ڈور علاج ہوتا ہے وہ نان سیریس ہوتا ہے، اسے ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ عام طور پہ عادت یہ ہوتی ہے کہ کسی کام کے کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، اس بات کے پیچھے پڑے رہنا کہ جب تک میرا جی نہیں چاہے گا میں نہیں کروں گا، اور اسی طرح ضروری کام رہ جاتے ہیں۔ علاج ضروری ہے، جب آپ کا ڈاکٹر کہے تو اسے انڈور سیٹنگ میں کریں، جب آپ کا ڈاکٹر کہے تو آپ اسے آؤٹ ڈور سیٹنگ میں کریں، جب آپ کا ڈاکٹر کہے تو آپ دوائی کھائیں۔ اس کے بغیر میں نے لوگوں کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، کہانیاں بڑی سنی ہیں۔ بیماری کے ساتھ ہنسی مذاق ہلا گلا نہیں کر سکتے۔ یہ خیال کہ میرا علاج مکمل ہو گیا ہے یا میں اتنا ٹھیک ہو گیا ہوں کہ مجھے مزید پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈینائل کی ایک شکل ہے جس کا نام فلائٹ انٹو ہیلتھ ہے، کہ اچانک کسی کو لگنا کہ میں اتنا بہتر ہو گیا ہوں کہ اب مجھے نشے کی بیماری کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اور میرا دماغ اور میری سوچیں اتنی نشے کے خلاف ہیں کہ میں تو دوسروں کو بتا سکتا ہوں کہ نشہ نہیں کرنا۔ انسان کی جو طاقت ہے وہ نشے کی بیماری کی طاقت سے زیادہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو کامیابی سے نشہ چھوڑتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ یار یہ اگر تو یہ کام ایک دفعہ نہ ہوا ہو تو میں کہوں کہ پتہ نہیں ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، لیکن اگر آپ نے کامیابی سے ایک دفعہ کر دیا ہے نا اور دوبارہ نہیں کیا تو یہ سکل کا ایشو نہیں ہے، یہ پتہ کس چیز کا ایشو ہے؟ ایٹیٹیوڈ کا، موڈ کا۔ آپ کا موڈ بدلتا ہے، آپ کی پریفرنسز بدلتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں، کدی تھی سوچتے ہو شی لوز می، کدی تسی سوچتے ہو شی لوز می ناٹ۔ اچھا، میں نے جان بوجھ کے یہ ورڈ اور فریز یوز کیا ہے کیونکہ نشے کی بیماری میں نشے سے ایک ظالم قسم کی محبت ہوتی ہے جو کہ بہت زبردست ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی جینٹلمین کے بارے میں سنا ہے کہ وہ نشہ کر رہے تھے اور درمیان میں ان کے والد والدہ یا کوئی دوسرا فیملی ممبر فوت ہو گیا اور انہوں نے اس دن بھی نشہ کیا؟ تو اور کیا کہوں؟ اس کا مطلب ہے نا کہ نشے کی بیماری میں نشے سے محبت باقی محبتوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نشے کی بیماری میں بندہ اپنی فیملی کو اور باقی لوگوں کی محبت کو بھول ہی جاتا ہے یا اسے نفرت ہوتی ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں، اسے محبت ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر چھپی ہوئی اس بیماری کی طاقت کو سمجھ لیں اور جیسی آپ کو کوششیں کرنی چاہیے نا پھر ویسی کریں۔ یار میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ایک ریکورنگ پیشنٹ اور ان کے ابا جی کا انٹریکشن دیکھا جس میں ابا جی نے بہت مشکل سوال کر دیا۔ ابا جی بیمار تھے تو پیشنٹ نے کہا کہ اگر میرے علاج میں آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر؟ تو ابا جی نے کہا کہ یار کیا آپ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیا اور اپنے ڈینائل میں سے باہر نکلنے کی مریض نے کوششیں سٹارٹ کر دی، لیکن آپ ذرا بیماری کی طاقت کو ملاحظہ تو کریں کہ کتنی کی طاقت ہے اس میں کہ انسان یہ سوچنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے
کہ اگر کسی بیڈ نیوز کے نتیجے میں ہی علاج سے جان چھٹتی ہے نا تو چھٹ جائے. ایک اچھا ریزالو, اور جیسے والدہ کی قبر پہ ایک بندہ گیا ہے اور اس نے کہا ہے اور اللہ سے بھی اپنے دل کے بدلنے کی دعا مانگی ہے اور نشہ پھینک بھی دیا جو اس کے پاس تھا, لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس نے دوبارہ کر لیا. نشے کی بیماری از اے برین ڈس آرڈر. برین ڈس آرڈر سے مراد ہے کہ سوچیں بدل جاتی ہیں, ہم یہ صلاحیت کسی حد تک کھو دیتے ہیں کہ ہمارا فائدہ اور بھلا کس میں ہے. کئی مرتبہ ہمیں اپنا فائدہ اور بھلا صحیح دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا, ہمیں اپنا بھلا برا لگ رہا ہوتا ہے یا برا دکھائی دے رہا ہوتا ہے, اور ہمیں اپنا برا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی ہمیں ہمارے نقصان کی بات سے روکنے کی کوشش کرے تو اس شخص سے ہمارا تھوڑا بہت جھگڑا مگڑا ہو سکتا ہے, فاصلہ ہو سکتا ہے, دوری ہو سکتی ہے. نشے سے اعصاب بھی برباد ہوتے ہیں. دوسرا, نشہ چھوڑنے کے بعد اعصاب بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے. نشے کی بیماری میں جب نشہ کیا جاتا ہے تو اس فیز کا میں نے ایک نام رکھا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, اسے ایکٹیو ایڈکشن میں بول دیتا ہوں. حالانکہ ایڈکشن ہر وقت ایکٹیو ہوتی ہے, نشہ کیا جائے یا نشہ چھوڑا جائے, نشے کی بیماری اندر موجود رہتی ہے, اور پھر کوئی ایسا انداز زندگی اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے نشے کی بیماری حاوی نہ ہو سکے. لیکن ایک مرتبہ یہ بیماری ہو جائے, یعنی inability to do drugs پیدا ہو جائے, تو پھر یہ موجود رہتی ہے. پھر چین صرف ریکوری کی زندگی میں ملتا ہے, جتنا بھی ملتا ہے, اور شروع میں کم ملتا ہے. لیکن لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شروع میں چونکہ انہیں کم چین ملا ہے, آرام, کمفرٹ, تو اس سے اچھا تو وہی زمانہ تھا جب وہ ڈرگز کیا کرتے تھے. نہیں, اس وقت انہیں پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن اگر انہیں کسی دوسرے کی آنکھ سے دیکھنے کا موقع ملے تو انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے تو بہت سی تکلیفیں دیکھی ہیں. جتنا بھی سکون ملتا ہے, اور شروع میں ذرا کم ہوتا ہے, سکون سے ذرا ہاتھ تنگی ہوتا ہے, تو وہ ریکوری میں ہی ملتا ہے. دل نہ لگے, علاج برا لگے, یا اپنے گھر والوں کی علاج کی کوششیں بری لگیں, تو فوری طور پر اپنا انٹرونشن ڈیٹا پڑھ لیا کریں. آپ کی تمام ڈینائل, آپ کی جان چھٹ جائے گی ڈینائل سے. کاؤنسلنگ اور سائیکالوجی میں دنیا بھر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ریکورنگ پیشنٹ یا جینٹلمین کمفرٹیبل ہوگا تو ہم زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. علاج میں کمفرٹ یا ڈسکمفرٹ کوئی کنسیڈریشن ہے ہی نہیں. آپ کسی بھی بیماری کا علاج دیکھیں, اس کو کمفرٹ کو دیکھ کے ڈیزائن نہیں کیا جاتا, ایفیکیسی یا ریزلٹ کو دیکھ کے ڈیزائن کیا جاتا ہے. مثلاً یار اس میں کون سا کمفرٹ ہے کہ کسی کے دل کو بلڈ سپلائی پہنچانے والی ویسلز, جنہیں کارنری آرٹریز کہتے ہیں, وہ جب کلیپس ہوں یا ان کا پیسج بلاک ہو تو آپ ایک سے زیادہ روٹ سے انٹر ہوں, آپ ایسی اکوپمنٹ دل کے پاس بھیجیں جس میں کیمرہ بھی ہو, آپ مانیٹر یا اسکرین پہ دیکھ بھی سکیں, آپ پیشنٹ کو ایسے ڈائز بھی دیں کہ وہ کنٹراسٹ کسی مشین پہ نظر آئے, یعنی آپ اس کے جسم میں ڈائز بھیجیں, کلر ڈائز. کمفرٹ کسی بھی ٹریٹمنٹ کا موسٹ امپورٹنٹ ڈٹرمننٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کمفرٹ ہوگا. اچھا, کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو اس وجہ سے بھی ریلیپس کی دقت فیس کرتے دیکھا ہے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ٹریٹمنٹ یا ریکوری کی جرنی کمفرٹیبل ہوگی تو وہ کریں گے, اور اگر ڈسکمفرٹنگ ہوگی تو پھر وہ نہیں کریں گے. اچھا, ایشو یہ ہے کہ جتنے بھی ڈینائل مینجمنٹ ریکوریز ہیں نا, دیکھیں جو ایڈکشن اور الکوہلزم کی
ریکوری ہے نا، یہ ڈینائل مینجمنٹ کی جرنی ہے، اور جو ہی آپ ڈینائل کو ہٹائیں گے تو پین ہوگی. ڈینائل بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، بربادی کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، پر ایک بات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ ڈینائل ہمیں ہماری تکلیف کو کم کر کے بھی دکھاتا ہے. ڈینائل ہمیں حوصلہ بھی دیتا ہے. ڈینائل ہمیں کچھ تسلی بھی دیتا ہے کہ یا معاملات اتنے خراب نہیں ہیں پر اتنے نہیں ہیں. یہ ڈینائل مینجمنٹ جرنی ہے. ریلیپس پریونشن ایک ڈینائل مینجمنٹ جرنی ہے، لیکن جب آپ اپنے ڈینائل کو ہٹائیں گے نا، ایڈریس کریں گے، تو آپ کو تکلیف اور زحمت فیس کرنی پڑے گی. کر لیں گے کیا؟ زندگی میں خوشیوں کو واپس لانے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے رشتوں کو انجوائے کرنے کے لیے، اپنی شیم سے نکلنے کے لیے تھوڑی سی زحمت اور تکلیف برداشت کرنا پڑی تو کر لیں گے. دل اس طرح مضبوط کریں کہ اچھا مجھے زحمت ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھے پریشانی ہے، لیکن اگر یہ زحمت، یہ تکلیف مجھے نشے کی بیماری کی مصیبت سے نکال دے، میں جیسا سوچتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں، جتنی کیئر میرے اندر ہے وہ میرے رویوں میں بھی نظر آئے، میرے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں بھی نظر آئے، پر نشے کی بیماری کی وجہ سے I was unable to exhibit it. وہ اپنا امپریشن خراب کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ان کا امپریشن خراب ہوگا تو لوگ انہیں نشہ کرنے دیں گے. فار انسٹنس وہ ہاتھا پائی کرتے ہیں، وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ دھکم پیل کرتے ہیں، وہ بہت بلٹل کرتے ہیں. ایسا سلوک کرنا جس سے دوسرے انسان کو لگے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. نشے کی بیماری میں ایکشن فرسٹ اینڈ مائنڈ سیٹ چینج لیٹر. نشے کی بیماری اس چیز کا نام ہے کہ اب کوئی بندہ دوبارہ سگریٹ پینے اور دوسرے نشے کرنے کے قابل نہیں رہے. چوائس ملے نہ ملے، سگریٹ ملے نہ ملے، وہ ایک مسئلہ ہے نا ایڈکشن میں اور سگریٹ میں، نہیں چھوڑتی ہے. لیکن جب اسے چھوڑ دیں تو یہ نہیں چھوڑتا، بندے کو خیال آتا رہتا ہے، پھر اس خیال سے جان چھڑانا پڑتی ہے. اور اس خیال سے، ان خیالوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک چیز شرط ہے، اپنی بے بسی کو ماننا، اپنے سر کو جھکانا. ہم بیماری کو بیماری سمجھیں گے اور اس کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کریں گے. نمبر 3، یہ باتیں کرتے ہوئے ہمیں یہ انداز بھی اپنانا پڑے گا کہ جب بندہ چھوڑ جو دیتا ہے تو پھر چھوڑ ہی دے. بندہ تو کمبل کو چھوڑتا ہے پر کئی دفعہ کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا. اسی لیے آن گوئنگ بیسس پر نشے کی بیماری میں سپورٹ گروپس، ریکوری گروپس، کاؤنسلنگ، اس ایکسرسائز میں رہنا پڑتا ہے اور بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن کچھ سوچوں سے جان چھڑا لینی چاہیے. جیسے آج موقع ملا ہے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس خیال سے جان چھڑا لیں کہ آپ اپنے ڈاکٹرز، کاؤنسلرز یا پیرنٹس سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو. اگر کبھی بھی یہ جملہ آپ کے دماغ میں آئے نا کہ آپ کو کیا پتا، اس جملے سے بھاگیں، رن اوے، اس جملے سے بھاگیں. اگر آپ نے اس خیال کی جان نہ چھوڑی کہ جتنا آپ کو پتا ہے. یہ بڑی عام بات ہے نشے کے مرض میں یہ سمجھنا کہ نشہ کر کے تے پتہ نہیں منو کنا کو پتہ لگ گیا ہے. یقین کیجئے یہ بڑی غفلت کی بات ہے. اور یہ جو اسپرچول ہیلنگ کا پروگرام ہے جسے 12 سٹیپس کا پروگرام کہتے ہیں، اس میں تو باقاعدہ پیشنٹس کو قدم قدم یا سٹیپس میں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ ذرا نا 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں، آپ کو پتا نہیں ہے. Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. کہ میں نے جان لیا کہ میرے سے بڑھ کے کوئی طاقت نشے کی بیماری میں میری مدد کر سکتی ہے.
یعنی اس سٹیپ میں ہم نے بتا دیا کہ جو بھی طاقت ہوگی نا وہ میں اسے اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں. اور یہ نشے کے مریضوں کو اس لیے کہا گیا, نشے کے مریضوں نے ہی کہا نشے کے مریضوں سے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت توپ سمجھتے ہیں. یہ جو ایروگنس ہے نا, یہ نشے کی بیماری کا حصہ ہے. وائلنس کرنا یا وائلنس کے بارے میں سوچنا یا وائلنس کو ٹھیک سمجھنا کسی حد تک, یہ ریکوری کے لیے بالکل فائدے کی چیز نہیں ہے, بہت نقصان دہ ہے. صرف یہی سوچ لینا کہ لڑوں گا تو میں نہیں, لیکن اگر یہ والا مسئلہ ہوا تو میں لڑوں گا, یہ ریلیپس کا آسان ترین نسخہ ہے. کیونکہ ہمیں اپنی مرضی کے خلاف حالات ایوری ناؤ اینڈ دین مل ہی جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ریلیپس کے خطرات کو بڑھاتے رہیں گے. تو وائلنس تو کسی شکل میں ریکوری میں چاہیے ہی نہیں. یہ اٹ از ویری ویری ڈیٹریمنٹل ٹو ریکوری, ویری ڈیٹریمنٹل. اگر نشہ چھوڑنے اور نشے کی زندگی چھوڑنے کے لیے آپ کو اپنے گھر میں بھی محدود ہونا پڑے, اپنے دوستوں کو انویٹیشن نہ دینی پڑے, جان چھڑانی پڑے, چھڑا لیں, ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس. یہ جو آپ کا کبھی دل چاہتا ہے نا, آپ اپنے ڈاکٹرز اور باقی لوگوں کا انٹرویو کر کے امتحان لیں اور پھر بعد میں ان کی بات پکڑ کے بیٹھ جائیں, نہیں. آپ کے علاج کے فیصلے آپ کے ڈاکٹر کی ڈسکریشن ہے, انہیں کرنے دیں. یہ انہیں فکر مند ہونے دیں کہ سگریٹ پہ انڈور کرنا ہے یا نہیں. اپنے ٹیچرز اور اپنے کاؤنسلرز, اپنے ڈاکٹرز کے بارے میں یہ اعتماد رکھیں کہ وہ جتنا ان کے کام کے کرنے کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہے وہ آپ کی دقتوں کو سمجھتے ہیں. یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.